عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے ہم نے ملک یمن کے ایک علاقے کے حوالے سے، قوم سبا کے حوالے سے ایک واقعہ جسے قرآن کریم نے بیان کیا اسے پڑھا، اور اس میں ایک بات نتیجتاً سامنے آئی کہ جو اللہ تعالی جل وعلا کی ذات سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، تو اسے پھر اللہ تعالی جل وعلا اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی اس کا جو بھی بدلہ ہوتا ہے وہ اسے ملتا ہے، یا اس کا انجام اسے ضرور چکھایا جاتا ہے۔ آج انفاق کے حوالے سے اسی ضمن میں قرآن کریم میں ایک اور واقعہ بیان ہوا۔ سورہ قلم میں ایک باغ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے چند ایک گزارشات ہیں جو بہت اہم ہیں۔ انفاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خرچ کرنا، مطلقاً خرچ کرنا، اور انفاق فی سبیل اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ دوسرے لفظوں میں انفاق کو صدقات و خیرات کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بکثرت اس عنوان کو بیان کیا۔ جہاں سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے وہاں اللہ تعالی جل وعلا فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اہل تقوی کی نشانی بیان کی گئی کہ اہل تقوی کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے تحت مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ کے رزق سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالی جل وعلا کی طرف سے بندہ خاکی کو، اس بندے کو جو کچھ بھی ملے، اس بندہ فانی کو جو کچھ بھی ملے اسے رزق کہا جاتا ہے۔ وہ صحت کی صورت میں ہے، وہ غذا کی صورت میں ہے، ماں باپ کی صورت میں ہے، اولاد کی صورت میں ہے، دوست احباب کی صورت میں ہے، خاندان رشتہ دار کی صورت میں، یہ سب کا سب اللہ تعالی جل وعلا کی طرف سے دیا گیا رزق ہے۔ اب اس میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، تو انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا، تزکیہ کا ایک اہم ترین مرکز قرار دیا۔ جب آغاز میں بھی کہا گیا کہ اہل تقوی کی نشانی یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بہت واضح طور پر تمام کی تمام باتوں کو ایسا کھول کر بیان کیا کہ اگر کوئی شخص صرف قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھ لے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس حوالے سے بیان فرمائی ہیں تو اسے کسی بھی دوسری تشریح اور شرح کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ قرآن کریم نے بہت واضح طور پر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک دانہ ہے جسے زمین میں بو دیا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہو، فرمایا ہم اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا کے اجر دیں گے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالی جل وعلا نے یہ بھی فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، اگلے کے اوپر احسان جتلانے کا بھی تمہارے اندر خیال نہیں آنا چاہیے۔ وہ مال جو اللہ تعالی جل وعلا کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکالا جائے، اسے انفاق فی سبیل اللہ کا نام دیا گیا۔ اب اس میں ائمہ محدثین مفسرین نے لکھا کہ سب سے پہلی شرط کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کی؟ انفاق فی سبیل اللہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، اس کے لیے بنیادی طور پہ شرط ہے اخلاص کا ہونا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، انہیں حکم کیا دیا گیا؟ اللہ تعالی جل وعلا کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، خالصتاً اللہ کے دین کے لیے۔
خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں ان سب میں بنیادی بات یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کی رضا انسان کے ذہن میں ہو کہ یہ مال میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ پھر اس میں قرآن نے ایک واضح ترین مثال دی، فرمایا وہ لوگ جو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے چٹان کے اوپر مٹی جمع ہو جائے۔ اب مٹی جمع ہو گئی تو دیکھنے والے نے سمجھا کہ یہ ساری کی ساری مٹی ہے، یہ ساری کی ساری مٹی ہے، فائدے کی چیز ہے، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں بارش برسی، بارش برسنے کے ساتھ مٹی ساری کی ساری بہہ گئی اور وہ چٹان خالی کی خالی رہ گئی۔ اس مثال میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بہت واضح طور پر ہر مومن کو بتا دیا کہ تمہارے کام کا اجر، جڑیں اس کی مضبوط ہیں، تمہیں دنیا میں بھی اس کا اجر مل رہا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں اس کا فائدہ اور ثواب ملے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ کی رضا کے بجائے اللہ کی مخلوق کو دکھلانے کے لیے کوئی کام کیا تو پھر اس کی جڑ ہی باقی نہیں رہی، اس کا نشان تک باقی نہیں رہا، وہ ایسے ہی جیسے خالی چٹیل ایک چٹان ہو۔ تو پہلی شرط انفاق فی سبیل اللہ کی ہے اللہ کی رضا۔ اگر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے کسی بھی عبادت میں تو اس عبادت کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مال حلال ہو، حلال طریقے سے کمایا ہو، حلال طریقے سے حاصل کیا ہو۔ قرآن کریم نے بہت واضح طور پر فرمایا انفقوا، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں اپنے پاکیزہ مال کو خرچ کرو، اپنی پاکیزہ کمائی کو خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں اپنی پاکیزہ کمائی کو خرچ کرو۔ اور حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر فرمایا اللہ تعالیٰ خود بھی طیب ہے اور طیب مال کو ہی قبول کرتا۔ پرسوں مجھے حفظ کلاس کے ایک بچے نے سوال کیا، بچہ چھوٹا سا ہے، سوال اس نے ایک بار کیا وہ ہلانے کے لیے کافی ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ قاری صاحب ایک بندے نے 1,00,000 روپیہ کمایا، وہ اس نے حرام طریقے سے کمایا، جھوٹ بول کے کمایا، لیکن اس نے جس طرح سے بھی کما لیا، اس نے وہ 1,00,000 روپیہ کہیں جمع کر دیا، انویسٹ کر دیا، اس 1,00,000 سے پھر کئی لاکھ بنے۔ تو وہ اب جو 1,00,000 روپیہ اس نے 2 نمبر طریقے سے لیا تھا، جس سے بھی لیا تھا اس کو اس نے کسی طریقے سے واپس کر دیا۔ یہ ایک چھوٹے بچے کا سوال ہے کہ اس نے وہ جو 1,00,000 روپیہ کسی سے دھوکے سے لیا تھا، 2 نمبر طریقے سے لیا تھا، وہ 1,00,000 اس نے واپسی کر دیا۔ اب جو اس کے پاس 10-15 لاکھ روپیہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹے یہ سارا حرام ہے۔ وہ اس 1,00,000 میں سے جتنے بھی کمائے گا وہ سارا کا سارا بنیاد اس کی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب وہ کہے کہ جی میں نے 1,00,000 دے دیا اور باقی یہ سارا میرا پاک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے مال کو اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو ثواب کی نیت نہیں ہونی چاہیے، کہ اگر وہ ثواب کی نیت سے خرچ کرے گا تو محدثین نے، مفسرین نے، ائمہ نے کہا اسے دوہرا گناہ ملے گا کہ ایک اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں حرام مال دے رہا اور حرام پر ثواب کی نیت کر رہا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے دوسری شرط ہے مال کا حلال ہونا، طیب ہونا، طاہر ہونا۔ تیسری شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ دیا جائے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں وہی مال قبول ہوگا کہ صدقہ کیا جائے، اس ہاتھ سے کرے اس کو خبر نہ ہو۔ قرآن نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ کیا کر کے؟ بالمنی، احسان جتلا کے، اذیت دے کے۔ اذیت دینے کی صورت میں بھی صدقہ ثواب ضائع، نقصان اپنا احسان جتلانے کی صورت میں بھی ثواب ضائع، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ 3 شرطیں ائمہ نے لکھی
کہ ان 3 شرطوں کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ ہو سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو، دوسری یہ ہے کہ مال حلال ہو، تیسرا یہ ہے کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کی جائے، نہ اس کو احسان جتلانے کی غرض سے، نہ اس کو اذیت دینے کی غرض سے۔ پھر ضمناً ایک اور بات کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر اپنا صدقہ کسی غیر مستحق کو دے رہا ہے تب بھی وہ اپنا صدقہ ضائع کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ہر کاہ و ماہ کو دے دوں، اگر وہ مستحق ہی نہیں ہے تو اس کو دے کر تو میں اپنا ثواب ضائع کر رہا ہوں۔ صرف ایک جانبداری سے کہ بھئی یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا قریبی ہے، میرا دوست ہے، چلو اس کو دے دیتے، اس طرح کرنے سے بھی ائمہ نے لکھا کہ صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ اب اس میں جو سب سے اہم بات ہے، جو ہمارا جو موضوع کا جو بنیادی مرکز ہے، کہ ہم یہ بات عرصہ ہائے دراز سے کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنے بھی نیکیاں کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ان پر یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لائیں۔ کوئی بھی نیکی ہے اس میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، ایک عرصہ ہو گیا کہ کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی جگہ پر پھر دوسرا کھڑا نہیں ہو سکا۔ کم از کم اتنا تو کریں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری جگہ پر مسجد میں کوئی تو ہو جو میری کمی کو پورا کر سکے، میری حاضری کی جگہ پر کوئی نہ کوئی تو ہو جو کھڑا ہو سکے۔ تو یہ نماز کا معاملہ ہے، مسجد میں آنے کا معاملہ ہے کہ ماں باپ، اکثر باپ خود نماز پڑھتے ہیں، اولاد کو تلقین نہیں کرتے۔ اب اولاد ہے، اس کو سمجھانے کے کئی طریقے ہیں۔ اگر دین متین کو سمجھا جاتا تو دین نے تو حکم دیا تھا 7 سال کی عمر سے نماز کا، 10 سال کی عمر سے نماز کا۔ اگر اس وقت سے اس کی تربیت کی جاتی تو بڑی عمر میں آنے تک وہ اس بات کا عادی ہو جاتا۔ اب ہمارے پاس حفظ کے بچے پڑھتے ہیں یا دوسرے بچے پڑھتے ہیں۔ اکثریت کیا ہے کہ ماں باپ خود اٹھیں تو بچہ بھی اٹھ جائے گا، ماں باپ خود نہیں اٹھتے بچہ بھی نہیں اٹھتا۔ اب وہ بچہ آ کے کہتا جی مجھے امی ابو نے نہیں اٹھایا تھا۔ اب کلاس میں تو ظاہر سی بات ہے سزا بچے کو ملے گی، کلاس میں تو سزا بچے کو ہی ملے گی نا۔ اب ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ باپ نمازیں پڑھتا ہے، بیٹا اس طرف نہیں آتا، باپ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، بیٹا اس طرف ہے۔ یہ جو ذمہ داری ہے ضمناً کہ جو بھی نیک کام کرنے والے ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کو اس نیک کام میں شامل کریں یا ان کی تربیت کریں۔ قرآن کریم ایک واقعہ بیان کرتا ہے سورہ قلم میں کہ ہم نے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، وہ باغ والے کون تھے، پوری تفصیل سے وہ واقعہ ملتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کے باغ کا جو بھی پھل آتا تو وہ سب سے پہلے، جس طرح ہمارے دیہاتوں میں ہوتا رہا ہے، آپ میں سے جو جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب گندم تیار ہو جاتی ہے، کھیتی سامنے آ جاتی ہے، تو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا، ہم نے تو دیکھا اس کا، آپ میں سے جو جانتے ہیں کہ جتنے بھی بچے آئے ہوتے ہیں ہر ایک کی جھولی میں کچھ نہ کچھ گندم ڈال دی جاتی، کرتے ہیں نا ایسا۔ تو وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا کہ جب باغ کا پھل پک جاتا، جب تیار ہو جاتا تو سب سے پہلے غربا، مساکین سب کو جمع کرتا، سب پہنچ جاتے، سب کو پتہ ہوتا ہے، تو سارے کے سارے وہاں پہ پہنچ جاتے کہ بھئی آج باغ کا پھل تقسیم ہوگا، ہم سب کو ملے گا، تو سارے وہاں پر پہنچ جاتے۔ اولاد یہ حال دیکھتی تھی۔ اب اولاد کہتی کہ ہمارا ابا تو پاگل ہے، ہمارا ابا پاگل ہے، اس کو کیا پتہ، یہ سارا لوگوں میں بانٹتا رہتا ہے، ساری لوگوں میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی۔ میری آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے نہیں آ رہی، میری آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی۔
تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ باغ والا فوت ہو گیا، باغ والوں کے جو اس کے بیٹے تھے وہ سارے جمع ہوئے، ان سب نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ صبح منہ اندھیرے جائیں گے، صبح منہ اندھیرے جائیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے، چپکے سے جائیں گے صبح صبح اور جا کے اپنا پھل کاٹیں گے۔ سب نے صلاح کر لی، سرگوشیاں کرتے ہوئے یہ بات طے کر لی کہ اب ہم صبح جائیں گے، باغ کا پھل اتار لیں گے تاکہ ہم سے پہلے کوئی وہاں پر مانگنے والا پہنچ نہ جائے۔ اب قرآن بیان کرتا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے ان مکہ والوں کو بھی آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ کیا کیا؟ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، میں آیات نہیں پڑھ رہا، اس کا مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا اور قسم اٹھا لی کہ ہم صبح ضرور پھل کاٹیں گے اور لے کر آئیں گے اپنے۔ چپکے سے انہوں نے رات کو یہ صلاح کی۔ قرآن فرماتا ہے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ سوئے ہوئے تھے اور باغ پر ایک آفت آئی، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے۔ یہ کو کم کر دو یار، اس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے۔ ملک سبا کا قرآن نے کیا کہا کہ ان کے دائیں بھی باغ بائیں بھی باغ، اور اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ گزرنے والا گزرتا، ٹوکری جاتے جاتے بھر جاتی۔ جب اللہ کے حکم سے منہ موڑا تو وہاں قرآن نے کیا کہا؟ چند ایک کانٹوں والی جھاڑیاں وہاں پہ رہ گئی، باقی سب کا سب۔ اب یہاں قرآن کہتا ہے کہ رات وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کہ کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے۔ اب صبح وہ چلتے ہیں، کہتے ہیں خاموشی سے چلو، چپکے فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، آرام سے ایک دوسرے کے کان میں باتیں کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہتے ہیں خبردار آج کوئی مانگنے والا ہمارے باغ میں داخل نہ ہونے پائے۔ قرآن کہتا ہے وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، وہ ایسے باتیں کر رہے تھے گویا وہ قادر ہوتے ہیں، ایسے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے گویا وہ قادر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارا بھی یہی حال ہوتا، ہم انسانوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس مال ہو، عہدہ ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قادر ہیں، ہمارے اختیار میں ہے، اور ہم اس کیفیت میں جو بات کرتے ہیں، اگلے سے جو گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا یہ غصہ ہمیشہ اپنے سے کمتر پہ آتا ہے، یہ غصہ ہمیشہ اپنے سے کمتر پہ آتا ہے، اپنے سے طاقتور اور قوی کے اوپر کبھی بھی کوئی غصے میں نہیں بولتا، اپنے سے کمزور کے اوپر وہ میں آج ہی غصے میں تھا۔ تو قرآن فرماتا ہے وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم قادر ہیں وہ جا رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب باغ میں پہنچے ہر طرف ویرانی ہے، اجڑا ہوا باغ ہے، تو کہتے کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے، کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے، ہم ضرور راستہ بھول گئے، یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے، ہمارا تو باغ ایسا نہیں تھا۔ ان میں ایک عقل والا تھا، اس نے کہا میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ تم اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے، میں تمہیں منع کرتا تھا، لیکن تم کہتے تھے کہ نہیں ہم ایسا کریں گے۔ اب ان کو فوراً جب باغ اجڑا ہوا دیکھا
تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو ان کی آزمائش کی تھی ان کو سمجھ میں آ گیا۔ اب وہ کہتے ہیں سبحان ربنا انا کننا ظالمین، ہمارا رب تو سبحان ہے ہم ہی ظالم تھے، ہمارا رب تو سبحان ہے ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ ایک دوسرے کو تو نے کہا تھا ایسے، وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے لگے۔ کہا یا ویلنا انا کننا طاغین، ہائے افسوس، ہم ہی برے تھے، ہم ہی سرکش تھے، ہم نے ہی یہ راستہ اختیار کیا تھا اللہ کی نافرمانی کا، نتیجہ ہمیں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس واقعے کے آخر میں فرماتے ہیں یہ اس طرح کا عذاب ہوتا ہے رب کا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح کا عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ کاش کہ لوگ جان لیتے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، ایسے اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی کہیں بڑا ہوگا۔ تو ہم انفاق فی سبیل اللہ میں جو باتوں کا خیال رکھنا ہے ہم ان کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا نام ہونا چاہیے، ہمارا تذکرہ ہونا چاہیے، لوگوں میں پتہ چلنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم تک ہی محدود رہ جاتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی خرابی، نبی آپ کو یاد ہے وہ حدیث ہمیں اسلامیات کی کتابوں میں پڑھائی جاتی تھی، اب تو بدقسمتی سے معاملہ ہی ایسا ہو گیا اسلام دشمنی کا کہ چیزوں کو نکال دیا، نصاب سے نکال دیا جائے، کہیں یہ صحیح مسلمان نہ بن جائے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سائل آئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، کیا طریقہ اختیار کیا تھا مفہوم حدیث عرض کرتے ہوئے؟ جو خلاصہ ہے، نتیجہ کہ ایک کلہاڑی خود اپنے ہاتھوں سے دستے کے ساتھ دی اور فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو اور کاٹ کے اپنی گزر بسر کا اہتمام کرو۔ وہ مانگنے آیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو روزگار کا موقع ایک دیا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے؟ ہم من حیث القوم بھکاری بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے ارباب اقتدار بھی عوام الناس کو ماہانہ وظیفے کی صورت میں ایک معمولی سی رقم دے کر ان کو بھی بٹھا دیا، اور ہمارے بعض ادارے، نام نہیں لیتا کسی کا بھی، ہمارے بعض اداروں نے دسترخوان لگا دیا بھی آؤ اور بیٹھو یہاں کھاؤ، یعنی سوچ محدود کر دی۔ فقہاء نے یہ لکھا تھا کہ زکوٰۃ کا یا صدقہ کا اتنا رقم کا دے دینا کہ اگلا کسی کام کے لائق اور قابل ہو سکے۔ انفاق کا معنی یہ بھی تھا کہ اگلے کو کسی روزگار کے راستے پر لگا دیا جائے، وہ روزگار کے راستے پر چل پڑے تاکہ وہ خود اس قابل ہو سکے کہ وہ دوسروں کے کام آ سکے۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو بلا سود قرضہ دیتے ہیں، ایسے بھی بہت سے ادارے، لیکن یہ ہمارا من حیث القوم ایک رویہ ہے جس کو سدھارے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو کیا رستہ دکھا رہے ہیں، نئی نسل کو کس رستے پر لے کر جا رہے ہیں۔ اب یہ بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی تو وہاں ہے کہ جہاں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ان کو دسترخوان پر بٹھا کے کھانا کھلا دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، کیونکہ اس میں دکھلاوا بھی ہو گیا، لوگوں کو پتہ بھی چل گیا، بلے بلے بھی ہو گئی، اور اگلے کھانے پر پھر وہ آ جائیں گے۔ تو بجائے اس کے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جاتا کہ اگلے کی عزت نفس مجروح نہ ہوتی، عزت نفس کا خیال رکھا جاتا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس طرح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مقابلے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یعنی ہماری ایک پوری جو ہمارا ایک روشن ماضی ہے، اس روشن ماضی کو اتنا تاریک کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کا آج کے دور میں حساب نہیں لگا سکتے۔
آج کے دور میں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس قدر ان کے پنجے ہیں کہ انہوں نے گاڑ لیے ہیں کہ ان کو کام پر نہ لگنے دیا جائے۔ اچھا، ہمارے ہی بچے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، باہر جا کے پیٹرول پمپ کے اوپر بھی نوکری کرتے ہیں، باہر جا کر پیزا ڈلیوری کا کام بھی کرتے ہیں، سروس اسٹیشن پر بھی کام کرتے ہیں، لیکن اگر یہاں ان کو کہا جائے کہ بھئی یہاں پیٹرول پمپ کے اوپر جاب ہے تمہارے لیے، یہاں فلاں جگہ پر کوئی کام ہے تمہارے لیے، تو اس کو یہ کہیں گے نہیں یار، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ ہم نے اپنا اسٹیٹس ایسا بنا لیا، ہم نے معاشرے کو سمت لگا دیا۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے تبیان القرآن میں ایک جگہ لکھا کہ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ایک جوتا سلائی کرنے والا جو محنت مزدوری کر رہا ہے، جوتے سی کر حلال کما رہا ہے، شاید اس سے گلے ملنا، اس سے ہاتھ ملانا، اس کو اپنا دوست کہنا ہم اپنی توہین سمجھیں گے، لیکن گاڑی میں سوار کوئی سود خور جا رہا ہو، اس سے ہاتھ ملانا، اس کے ساتھ تصویر لینا، اس کو اپنے اسٹیٹس پر لگانا ہم اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھیں۔ ہمارے معاشرے میں آج یہ ہو رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انفاق فی سبیل اللہ میں صرف مال نہیں آتا، انفاق فی سبیل اللہ میں آپ کا وقت بھی آتا ہے کہ آپ اپنا وقت اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، آپ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں کسی بھی ذریعے سے۔ ائمہ محدثین نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی دین پڑھانے پر بھی یہ سمجھے، دین سکھانے پر بھی اس کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے ان مخلوق سے کوئی بدلہ ملے گا، یہ بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو مال خرچ کرنے پر یہ امید رکھنا کہ ان سے مجھے عزت ملے، تو پھر اس مال کا ثواب کیسے ہو سکتا؟ اگر دین سکھائے جانے پر بھی لوگوں سے ثواب کی نیت ہے تو وہ بھی ضائع، کہ لوگ اچھا کہیں گے، لوگ تعریف کریں گے۔ تو بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ ایک تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے یہ تعلیم اور تربیت قرآن نے دی ہے۔ اس میں بہت ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک جو بڑی اہم بات ہے کہ ہم خود کرتے ہیں اور اولاد کو وہ سبق نہیں دیتے۔ ہم خود صلہ رحمی کرتے ہیں لیکن اولاد کو وہ سبق، ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے۔ بات آخر اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بتائیں کہ بچوں یہ میرا دوست ہے، اس کے ساتھ میری اچھی زندگی گزری ہے، اس کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، ورنہ آپ کے آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کے اہل و عیال آپ کے اس دوست کو جانتے ہی نہیں ہوں گے تو اس کا اکرام کیا کریں گے؟ اور اس کا بتانا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ بھئی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو بتائیں کہ بیٹے یہ تیرے باپ کا دوست ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بتاؤں کہ بیٹے یہ بندہ میرا دوست ہے۔ اگر بتاؤں گا تبھی تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنت کے اوپر عمل ہوگا نا، کہ راہ چلتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بوڑھے شخص سے ملتے ہیں، سواری بھی دے دیتے ہیں، امامہ بھی اسے پہنا دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اتنا اکرام، اس بوڑھے کی اتنی تعظیم؟ فرمایا میرے ابا جی کا دوست تھا، میرے ابا جی کا دوست تھا۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کا ادب بھی ایسے ہی جیسے باپ کا ادب ہوتا ہے، باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ایسا ہی ہے جیسے باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ دین کی تعلیم ہے۔ تو جب یہ بتایا ہی نہیں جائے گا تو بچہ کیسے کرے گا؟ تو ہم پر یہ ذمہ داری لازم ہے کہ جو بھی نیکی کا کام کریں آج یہ ذہن بنائیں کہ اپنے بچے کو اس میں شامل کریں کہ بیٹے یہ کام کرو، تاکہ وہ اس کام کو کرنے والا ہو۔ ورنہ ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے کہ باپ نہایت خوش اخلاق، وسیع دسترخوان، دوست احباب، لیکن بیٹا باپ کی طبیعت کے بالکل برعکس ان سارے دوستوں سے قطع تعلقی کرنے والا، خوش اخلاقی نام کو نہیں۔ تو معاملہ کیا ہوا
وہ سلسلہ اور دروازہ بند ہو گیا۔ تو یہ سورہ قلم میں جو واقعہ ہے باغ کا، یہ بنیادی طور پر یہ سبق دے رہا ہے کہ نیکی کے کام کو اپنے تک محدود بلکہ اپنے گھر والوں سے، ان کو بچوں کو بھی اس کام میں شامل کیا جائے، ان کو بھی سکھایا جائے، ان کو بھی بتایا جائے کہ بچوں یہ کام تم نے کرنا۔ لیکن اس میں بنیادی بات جو سب سے اہم ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا، خالصتاً اللہ کی رضا، خالصتاً اللہ کی رضا، مال حلال، تیسرا یہاں سے دو اور یہاں کو پتہ نہ چلے۔ یہ نہ ہو کہ چار بندوں میں بیٹھ کے اوے انہوں تے میرا ابا دندہ رہا۔ آج کسی کی آپ مدد کرنے کے بہت سے ذرائع، بعد میں اس کو گنوانے کے بھی بہت سے ذرائع، تو قرآن نے واضح طور پر ذکر کیا لا تبطلو، باطل نہ کرو، کیا کرو؟ باطل نہ کرو، صدقاتکم بالمن والعطا، احسان جتلا کے اذیت دے کے باطل نہ کرو کہ میں نے اس کی مدد کی ہے لہٰذا اب یہ میرا ملازم ہے، اب یہ میرے کام کرے گا کیونکہ میں نے اس پر احسان کیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر انفاق فی سبیل اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جو گداگری کا ایک بھیانک افریت جنم لے رہا ہے کہ ہر مسجد کے باہر، ہر چوک چوراہے پر کوئی نہ کوئی بیٹی کھڑی ہے، وہ لکھ کے کھڑی ہے میں یتیم ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور ہم لوگ جذبات کے ہاتھوں رو میں بہہ کر ڈرتے ہوئے، یہ بھی دھندا ہے نا، یہ بھی ایک کاروبار ہے آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا، کہ آپ منع کریں گے تو لوگ کہیں گے اوے تو اس کو روک رہا ہے، جبکہ وہ ہمارے ابھی ایک دوست ہمیں بات کر رہے تھے کہ ابھی پیپر ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ سب طلباء اور طالبات کو آج کے دن کی قبولیت کی والی گھڑی کا صدقہ کامیابی عطا فرمائے۔ تو اسکول کے باہر کوئی مانگنے والا بیٹھ گیا، اب ہمارا ذہن ایسا ہی ہے کہ جو طلباء طالبات پیپر دینے جا رہے ہیں آگے دروازے پر مانگنے والا بیٹھا ہے، تو کتنے پیسے لے کے جاتے ہیں ہمارے؟ اب وہ جو 10ویں کا بچہ ہے اس کی جیب میں کتنا ہوگا؟ وہ اس کی جمع پونجی اپنی جیب خرچی ہوگی نا، وہ کیا سوچ رہا ہے یہ دعا کرے گا میرا پیپر آسان ہو جائے گا۔ اب اس کا تو کاروبار ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس ذہنیت کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آج ہمارا پیپر ہے لہٰذا 10-20 روپے اس کو دے جائیں، ہمارا 10-20 سے کچھ بھی نہیں بنے گا، لیکن وہ 10 کتنے اکٹھے کر لے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، اس کو انفاق نہیں کہتے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں کہتے، یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا، لوگوں کے معاملات کو خراب کرنے کا۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں جن کو سمجھنے کی، سدھارے جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔